کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ دولت کی چمک دو سگے بھائیوں کو دشمن بنا دے؟ آج میں آپ کو دو چروائے بھائیوں کی ایسی کہانی سناؤں گا جہاں ایک کی ایمانداری نے اس کی تقدیر بدل دی اور دوسرے کی لالچ نے اس کو اندھیروں میں دھکیل دیا۔ السلام علیکم دوستو، آپ سب کو آج کی کہانی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر نئی اور دلچسپ کہانی آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اور ہاں، کہانی اچھی لگے تو لائک اور کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔ آپ کا ایک کمنٹ ہمیں مزید خوبصورت کہانیاں سنانے کا حوصلہ دیتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ یہ کہانی دو چروائے بھائیوں کی ہے۔ رات کی سیاہی گاؤں پر چھا چکی تھی۔ جنگل سے ہوا کے جھونکے سنسانی پھیلا رہے تھے۔ چراغ کی مدھم روشنی میں ایک بوڑھی عورت نے سرگوشی کی، "کل جنگل میں کچھ ایسا چھپا ہے جو قسمت بدل سکتا ہے۔" احسن نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا، "یہ کیسی بات ہے ماں؟" ماں نے آنکھ بھری، "بس احتیاط کرنا، دولت آزمائش ہے۔" دونوں بھائی اگلی صبح بکریاں لے کر جنگل روانہ ہوئے۔ ہوا میں عجیب سی گھن گرئی تھی۔ سلمان کے چہرے پر تجسس اور لالچ جھلک رہا تھا۔ احسن دل ہی دل میں دعائیں پڑھ رہا تھا۔ اچانک ایک پرانا درخت دکھائی دیا۔ درخت کی جڑوں کے قریب کوئی چمکتا ہوا پڑا تھا۔ سلمان لپکا اور مٹی ہٹانے لگا۔ اچانک ایک پرانی لکڑی کا صندوق نمودار ہوا۔ صندوق پر زنگ آلود تالا لگا ہوا تھا۔ احسن نے کہا، "بھائی چھوڑ دو، یہ کسی کا مال ہے۔" سلمان ہنسنے لگا، "یہ قسمت کا تحفہ ہے۔" اس نے پتھر مار کر تالا توڑ دیا۔ سلمان کی آنکھوں میں سرخی چھا گئی۔ احسن کے قدم پیچھے ہٹ گئے۔ "یہ خزانہ ہمیں برباد بھی کر سکتا ہے۔" سلمان چیخا، "یہ سب میرا ہے۔" احسن نے کہا، ہم دونوں کے سامنے ملا ہے، ہمیں واپس کرنا چاہیے۔ سلمان نے خبیث مسکراہٹ سے کہا، "واپس؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟" جنگل میں اچانک الو کی آواز گونجی۔ فضا اور ڈراؤنی ہو گئی۔ احسن نے آسمان کی طرف دیکھا، "اللہ ہمیں محفوظ رکھنا۔" سلمان صندوق اپنے کندھے پر رکھ کر چل پڑا۔ احسن نے رک کر کہا، "میں یہ ساتھ نہیں لے جا سکتا۔" سلمان غصے سے پلٹا، تو پھر پیچھے رہ جاؤ۔ بکریاں ایک سمت بھاگ گئیں۔ دونوں بھائی الگ الگ ہو گئے۔ جنگل کے اندھیرے میں خوفناک سرسراہٹ سنائی دی۔ سلمان نے سونے کے سکوں کو چمکاتے ہوئے کہا، "اب میں امیر ہو جاؤں گا۔" احسن آہستہ آہستہ گاؤں کی طرف بڑھنے لگا۔ راستے میں اسے ایک زخمی مسافر ملا۔ مسافر کراتے ہوئے بولا، "بیٹا پانی۔" احسن نے اپنی مشکیزہ نکالی اور پانی پلایا۔ مسافر کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ "اللہ تمہیں جزا دے گا بیٹا۔" ادھر سلمان خزانہ لے کر اندھیرے میں لڑکھڑاتا رہا۔ اچانک اسے پیروں کے نیچے سانپ کی سی سرسراہٹ سنائی دی۔ وہ ڈر کے مارے پیچھے ہٹا اور ایک گڑھے میں جا گرا۔ صندوق بھی زمین پر جا گرا اور سکے بکھر گئے۔ سلمان نے چیخ کر کہا، "مدد کرو۔" احسن نے اس کی آواز دور سے سنی۔ وہ دوڑتا ہوا وہاں پہنچا۔ احسن نے گڑھے کے کنارے جھک کر سلمان کو دیکھا۔ سلمان کے چہرے پر خوف اور لالچ دونوں عیاں تھے۔ "بھائی مجھے نکالو، میں مر جاؤں گا۔" احسن نے کہا، "صندوق مجھے دو، پھر میں ہاتھ بڑھاؤں گا۔" سلمان نے جھجکتے ہوئے صندوق اوپر پھینکا۔ احسن نے ہاتھ بڑھایا اور سلمان کو اوپر کھینچنے لگا۔ دونوں پسینے میں شرابور ہو گئے۔ آخرکار سلمان باہر نکل آیا۔ وہ ہانپتے ہوئے زمین پر بیٹھ گیا۔ سکوں کی چمک اب بھی اس کی آنکھوں میں گھوم رہی تھی۔ احسن نے کہا، "بھائی یہ خزانہ ہمیں برباد کر دے گا۔" سلمان نے دانت پیس کر کہا، "یہ میرا خواب ہے، میرا حق ہے۔" احسن نے کہا، "حرام کبھی برکت نہیں دیتا۔" سلمان نے منہ پھیر لیا۔ اچانک جھاڑیوں سے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ دونوں ڈر گئے۔ چاند نقاب پوش ڈاکو نمودار ہوئے۔ ان کی نظریں صندوق پر جا ٹکی۔ سردار نے ہنستے ہوئے کہا، "واہ، خزانہ ہمارے لیے لائے ہو۔" سلمان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ احسن نے آگے بڑھ کر کہا، "یہ ہمارا نہیں، ہم واپس کر رہے تھے۔" سردار نے کہکا لگایا، "بہت نیک ہو تم۔" ڈاکو آگے بڑھے اور صندوق چھین لیا۔ سلمان نے خوف سے لرزتے ہوئے کہا، "اب کیا ہوگا؟" احسن نے دل ہی دل میں دعا مانگی۔ اچانک گاؤں کے چند جوان ہاتھوں میں لاٹھیاں لیے پہنچ گئے۔ ڈاکو اور جوانوں میں جھڑپ شروع ہو گئی۔ جنگل میں شور برپا ہو گیا۔ آخرکار ڈاکو بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ گاؤں والے خوش ہوئے کہ خزانہ بچ گیا۔ احسن نے سب کے سامنے کہا، "یہ خزانہ کسی رئیس کا ہے۔" گاؤں کے لوگ احسن کی بات مان گئے۔ سلمان خاموشی سے سر جھکائے کھڑا رہا۔ رئیس خود گاؤں پہنچا۔ اس نے خزانہ دیکھتے ہی خوشی سے کہا،
شکر ہے مل گیا۔ رئیس نے احسن کی تعریف کی۔ اس نے کہا بیٹا تمہاری ایمانداری دیکھ کر دل خوش ہوا۔ رئیس نے احسن کو انعام دینے کی کوشش کی لیکن احسن نے صاف انکار کر دیا۔ مجھے انعام نہیں صرف دعا چاہیے۔ رئیس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا اللہ تمہیں عزت دے۔ سلمان کے دل میں آگ جلنے لگی۔ وہ سوچنے لگا اگر میں اکیلا ہوتا تو یہ سب میرا ہوتا۔ رات کو وہ چپکے سے احسن کے پاس آیا۔ اس نے کہا بھائی تم نے میرا نصیب چرا لیا۔ احسن نے حیرانی سے پوچھا کیسی باتیں کر رہے ہو؟ سلمان نے کہا یہ سب دولت میری ہونی چاہیے تھی۔ احسن نے آہ بھری لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ سلمان نے مٹھی بھینچ لی اور اس کے دل میں خطرناک منصوبہ پلنے لگا۔ اگلی صبح گاؤں میں چائے مگویاں ہو رہی تھی۔ سب احسن کی ایمانداری کے قصہ سنا رہے تھے۔ سلمان کا دل جل جل کر بھر گیا تھا۔ اس نے تنہائی میں کہا میں احسن کو راستے سے ہٹا دوں گا۔ شام کو وہ دونوں پھر بکریاں چرا رہے تھے۔ جنگل کی خاموشی میں پرندے بھی چپ تھے۔ سلمان نے اچانک کہا ادھر دیکھو بھائی کچھ چمک رہا ہے۔ احسن نے معصومیت سے رخ موڑا۔ سلمان نے پیچھے سے دھکا دینے کی کوشش کی لیکن احسن بچ گیا۔ وہ چونک کر سلمان کو دیکھنے لگا۔ سلمان کے چہرے پر شرمندگی کے بجائے غصہ تھا۔ تم ہی میری رکاوٹ ہو۔ احسن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بھائی دولت کے لیے رشتے مت توڑو۔ سلمان چیخا مجھے دولت چاہیے چاہے جو کچھ ہو جائے۔ اچانک زمین ہلنے لگی۔ قریب ہی پرانا درخت زور سے گرا۔ اس کے نیچے سلمان دب گیا۔ احسن دوڑ کر گیا اور بھائی کو نکالنے کی کوشش کی۔ سلمان زخمی ہو چکا تھا۔ اس کی سانسیں بھاری تھی۔ اس نے کمزور آواز میں کہا احسن میرے بھائی میں نے غلط کیا مجھے معاف کر دو۔ احسن کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سلمان نے کہا لالچ نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ احسن نے کہا اب بھی وقت ہے اللہ سے توبہ کرو۔ سلمان کی آنکھوں میں پچھتاوے کے آنسو آ گئے۔ کاش میں تمہاری بات مان لیتا۔ رات کی تاریکی گہری ہوتی گئی۔ سلمان نے آخری سانسیں لی۔ احسن نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا مانگی یا اللہ میرے بھائی کو معاف کر دے۔ گاؤں کے لوگ احسن کے پاس آئے۔ اس نے سب کو سچ بتایا۔ سب نے کہا احسن کی ایمانداری نے اسے بچا لیا۔ احسن نے اپنی ساری زندگی نیک نیتی سے گزاری۔ لوگ اس کی عزت کرنے لگے۔ سلمان کی قبر گاؤں کے کنارے پر بنی۔ ہر کوئی وہاں جا کر کہتا یہ انجام لالچ کا ہے۔ احسن نے گاؤں کے بچوں کو نصیحت کی دیکھو بچوں دولت عارضی ہے مگر ایمان اصل خزانہ ہے۔ بچے کان لگا کر سنتے۔ گاؤں میں کہانی پھیل گئی۔ ہر شخص احسن کو مثال کے طور پر یاد کرتا۔ لالچ اور ایمانداری کی یہ کہانی نسلوں تک سنائی جانے لگی۔ جنگل آج بھی خاموش ہے۔ پرندے اس درخت پر آ کر بیٹھتے ہیں جیسے کہانی کا راز ان کے پروں میں چھپا ہو۔ اور کہانی یہ سبق چھوڑ جاتی ہے کہ لالچ انسان کو برباد کرتا ہے، ایمانداری عزت دلاتی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لالچ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے، چاہے دولت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، جبکہ ایمانداری اور صبر ہمیشہ عزت، سکون اور کامیابی دلاتے ہیں۔ دنیاوی مال عارضی ہے مگر اچھے اعمال اور نیک نیتی ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ دوستو یہ تھی دو چروائے بھائیوں کی کہانی، ایک ایماندار اور دوسرا لالچی۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی اور دلچسپ کہانی آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔